اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء. ایک اور بات بتا دوں، یہ صحابہ کی فضیلت کی جب بات صحابہ کے دوران ہو رہی ہوتی ہے نا، اس میں اہل بیت کہیں پہ کنسیڈر نہیں ہو رہے ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ نے جس طریقے سے کہا کہ ابو بکر جو ہیں وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے، ہاں نہیں کریں گے، صحیح ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں، پھر تو کیا ضرورت ہی نہیں، وہ تو ایک ٹاپک لد ہے نا. نہیں تو بات تو ایک ہی وائس میں ورسا آپ بھی کو کر بتا رہا لینا. ہوں. ہاں اہل بیت کا تو ڈسکشن ہی ڈیفرنٹ ہوتی تھی. حضرت علی تو نہیں کریں گے، حضرت علی تو اور بھی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. لیکن چلیں آپ کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ جان بوجھ کے پنگا لے رہے ہیں. تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ 6 مہینے حضرت علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی. حضرت علی نے پیغام بھجوایا حضرت ابوبکر کے لیے کہ آپ مجھے آ کے ملیں گھر آ کے. تو حضرت علی خود چلے جاتے ہیں نا ان کے گھر. کیا وزیر اعلیٰ یہ کہے گا کہ پرائم منسٹر مجھے گھر آ کے ملو؟ تو جرت ہے اس کی یہ کہہ دے. یہ جرت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے کہ مجھے آ کے ملو، اور ملنے والا بھی آ رہا ہے. اوکے میں خلیفہ ہوں، پوری امت نے مجھے بیعت کی ہے، مجھے بلا رہا ہے اپنے گھر میں. ان کی عاجزی اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت علی کا جو ایکٹ ہے یہ کیا شو کر رہا ہے؟ ان کو پتا تھا اہل بیت کا سٹیٹس کیا ہے. دیکھیے آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے سننے والوں کو صحابہ کرام کے متعلق اپنے عقیدے کی وضاحت کروں. اور یہ صرف میرا عقیدہ نہیں بلکہ بہت سے اور لوگوں کا بھی صحابہ کرام کے متعلق یہی عقیدہ ہوگا. البتہ آپ کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا ہے میں نہیں جانتا، کیونکہ علیم بذات الصدور، وہ تو اللہ کی ذات ہے. دیکھیے میرا عقیدہ صحابہ کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو اہل ایمان کا اللہ کے رسولوں کے بارے میں. کیا عقیدہ ہے؟ کھولیے سورۃ بقرہ کا آخری رکوع. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں اہل ایمان، متقین اور صالحین کی خصوصیات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسول، کہ اے ہمارے رب تو نے جتنے بھی رسول بھیجے ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق کرنے والے نہیں، کسی ایک کے درمیان بھی فرق کرنے والے نہیں. فرق کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ موسیٰ کی عظمت کا اقرار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا، یا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا انکار کر دیا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانا، باقیوں کی نبوت کا انکار کر دیا، یا موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام سے افضل، یا عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے افضل، یا ابراہیم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام سے افضل، یا نوح علیہ السلام کو آدم علیہ السلام سے افضل قرار دینا. ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ ہم تو سب کو یکساں مانتے ہیں. نبوت میں اور معصومیت میں ہمارے ہاں تمام انبیاء یکساں ہیں. ہاں بعض انبیاء کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی، جس طرح تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے کہ بعض رسولوں کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ فضیلت اللہ نے دی ہے. جس طرح موسیٰ کو کلیم اللہ کہہ دیا، عیسیٰ کو روح اللہ کہہ دیا، ابراہیم کو خلیل اللہ کہہ دیا، بعض کو آسمانی کتابیں دے کر بھیجا اور بعض کو صحیفے. لیکن ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے. بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کو انبیاء پر فضیلت مت دو. اور بخاری کی ہی روایت ہے کہ جس میں ایک مسلمان اور یہودی کے درمیان جھگڑا ہوا تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو. کیوں؟ ایسا کرنے سے زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا، لہذا اسلام نے ہمیں اس سے منع کر دیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر بعض صحابہ کو بعض پر فضیلت دی ہے. سب صحابہ ہمارے لیے یکساں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے. لیکن جس طرح بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی گئی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کو بعض پر فضیلت دی گئی. لیکن جس طرح انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دینا، اس سے اسلام نے ہمیں منع کر دیا، اسی طرح صحابہ کو ایک دوسرے پر فضیلت دینا، اس سے بھی اسلام نے منع کر دیا. دیکھیے ہمارے نزدیک وہ شخص زمین پر فساد برپا کر رہا ہے جو نعوذ باللہ صحابہ اکرام کے درمیان تفریق کر رہا ہے. ہم تو اتنا مانتے ہیں جتنا دین نے ہم سے ماننے کو کہا. اور یہی عقیدہ میرا صحابہ اکرام کے بارے میں ہے کہ ہم سب کو یکساں مانتے ہیں. سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا. سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم جماعت ہے. سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے تھے. سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دین کی خدمت کی. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہر دور کی طرح اس دور میں بھی کچھ ایسی فسادی تنظیمیں موجود ہیں جن کا مقصد صرف صحابہ اکرام کے درمیان فرق کرنا ہے
اور عوام کے ذہنوں میں ان کی نفرت کا بیج بونا ہے۔ بہت سی ایسی تنظیمیں آج بھی میدان میں سرگرم عمل ہے۔ ایسے لوگوں کو صرف دو باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ نمبر ایک، کہ وہ یہ بات ثابت کروا ہی نہیں سکتے کہ کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو اپنے سے عمل میں یا فضیلت میں کمتر سمجھا ہو، یا دوسرے نے اپنے آپ کو افضل سمجھا ہو۔ دلیل قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کے اخلاق کو، ان کی نیک نیتی کو، ان کے خلوص کو اور ان کے آپس کے بھائی چارے کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ وہ اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتے بلکہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہی ہے متقین کی نشانی، کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ تم جتنی بھی کوشش کر لو صحابہ کی شان میں کمی یا اضافہ کرنے کی، اللہ کی قسم تمہاری یہ کوشش بھی ناکام ہے۔ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں، اور قربان جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر کیا خوب نصیحت فرمائی کہ عبداللہ سنو، جب کبھی سوال کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سوال کرنا، جب کبھی مدد طلب کرنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اور سن لو یہ اپنا عقیدہ بنا لو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ذلیل کرنے پہ آ جائے اور پوری دنیا تجھے عزت دینے پہ آ جائے تو یہ بات یاد رکھنا، دنیا کی یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عزت دینے پہ آئے اور پوری دنیا مل کر تجھے ذلیل کرنے پہ آ جائے تو پوری دنیا کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عزت ذلت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی کے بڑھانے سے بڑھتی ہے، نہ کسی کے کم کرنے سے کم ہوتی ہے، اور یہی عقیدہ ایک مسلمان معاہد شخص کا ہونا چاہیے۔ اب نہ جانے کیوں سوال کو بدلا گیا۔ سائل نے سوال پوچھا جو آپ نے سنا کہ نہ کبھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، اور بات بالکل ٹھیک ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے، ان کی دوہری فضیلت ہے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کی اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہونے کی۔ لیکن سائل نے بہت خوبصورتی سے جب سوال کو دوسری شکل دی کہ کیا کبھی شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہونے کا دعویٰ کرے گی؟ لیکن سوال سنتے ساتھ ہی ان کی رافضیت ظاہر ہو گئی، اور جب ان سے جواب نہ بن پڑا اور کہا کہ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، جب اہل بیت کا ذکر ہو تو صحابہ کرام کو اہل بیت سے کمپیئر نہیں کیا جاتا۔ میں پہلے بھی اس بات کی تائید کر چکا ہوں، یعنی شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی افضل نہیں ہو سکتے۔ یہی رافضیت ہے۔ ایک اہل علم جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے تھے بآسانی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے، اور دلیل کیا پیش کی ہے کہ افضل تھے تو اپنے ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جبکہ اس وقت وہ امیر المؤمنین تھے، اور اگر افضل نہ ہوتے تو خود شیر خدا علی رضی اللہ اپنے دربار میں طلب کرتے۔ یہ ہے علمی دلیل۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ آج کے دور میں جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، تمام کی تمام مذہبی جماعتوں میں رافضیت پھیل چکی ہے۔ تمام مذہبی جماعتوں میں سے کوئی ایک نہ ایک فرد آپ کو ایسا ضرور ملے گا جو رافضیت کا پرچار، اکثریت کی بات نہیں کر رہا، لیکن ضرور آپ کو تمام مذہبی جماعتوں میں سے کوئی نہ کوئی فرد ایسا ملے گا جو رافضیت کا پرچار کر رہا ہو۔ لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کی بارش کے طلبگار ہیں کہ جب اس کی رحمت کی بارش زمین پر پڑ گئی تو یہ رافضیت کا جتنا بھی کچرا ہے انشاءاللہ اس کا صفایا ہو جائے گا، اور وہ وقت انشاءاللہ اب قریب آن پڑا ہے۔ دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اول تو کسی صحابی نے اپنے آپ کو کسی دوسرے صحابی سے افضل نہیں سمجھا، اسی طرح شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آپ کو کسی سے افضل نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بات تو انہوں نے کہہ دی، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عاجزی اور انکساری کو اپنی زندگی کا منشور بنا لیا تھا کہ فرمایا کرتے تھے لَوَدِدْتُ أَنِّي شَعْرَةٌ فِي جَنْبِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر تو یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی مومن آدمی کے پہلو کے بال کا ایک ٹکڑا ہوتا، اور کبھی تو فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ لیا جاتا
اور کھا لی جانا۔ عاجزی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی سے کمتر نہیں تھے۔ دیکھیے میرا مقصد اہل بیت میں اور صحابہ کرام میں فرق کرنا نہیں۔ اللہ کی قسم اہل بیت کی اتنی عظمت ہے کہ اگر میں اسے ساری زندگی بیان کرتا رہوں پھر بھی ان کی عظمت کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن ابو بکر کی شان کا کیا کہنا۔ اور ظالموں، اگر تم نے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کرنی ہی تھی تو درجے کے لحاظ سے وہی تقسیم کرتے جو تقسیم شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ فرمایا کرتے تھے، کیا فرمایا کہ خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے سب سے بہتر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وخیر الناس بعد ابی بکر، اور ابو بکر کے بعد لوگوں میں سے سب سے بہتر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ہم نے تو درجوں میں تقسیم نہیں کی، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا نمبر ہم نے تو نہیں دیا۔ ہم نے نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے، بلکہ حیدر قرار شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے۔ اور اپنی بات تو کرتا ہی نہیں، خود شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے اپنے بابا سے پوچھا، ابا جان اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تب بھی شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام۔ ہم کسی کے درمیان مقابلہ نہیں کرواتے، لیکن سنو، تم ابھی صدیق کی عظمت کو جانے ہی نہیں، صدیق کے مرتبے کو جانے ہی نہیں۔ کون تھا صدیق جن کے بارے میں نبوت کی زبان یہ اعلان فرما رہی ہے؟ فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ جس شخص نے اپنی صحبت اور مال سے مجھ پر احسان کیا ہے وہ شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا دوست بنانے والا ہوتا تو صدیق اکبر کو بناتا، البتہ اسلامی اخوت اور محبت ان سے ہے۔ دیکھو مسجد کی طرف کوئی دروازہ کھلا نہ رہے، سب بند کر دیے جائے، الا بابا ابی بکر، مگر ابو بکر کے دروازے کے۔ فضیلت کب ملتی ہے، قربانیاں درجے کب بڑھتے ہیں؟ جب دین کی خاطر سب کچھ لوٹا دیا جائے۔ اللہ کے ہاں مقام کب بڑھتا ہے؟ جب اپنے آپ کو اس کے دین کے لیے وقف کر دیا جائے۔ لیکن جاؤ، ہر صحابی نے اپنی استطاعت کے مطابق دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی، لیکن اللہ کی قسم دین کے لیے جیسی قربانی صدیق اکبر نے دی ویسی قربانی کوئی پیش نہ کر سکا۔ ہم تو صحابہ کرام کے درمیان تفریق کرتے ہی نہیں۔ اور بخاری کی وہ روایت جو میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت چارپائی پر رکھی گئی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر میرے خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ رکھا اور کیا فرما رہے تھے؟ عمر، اللہ تم نے اپنے پیچھے کوئی ایسا آدمی نہیں چھوڑا جس کے اعمال پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی آرزو کروں۔ اللہ کی قسم میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اللہ تمہیں تمہارے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ کیوں رکھے گا؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے، میں نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے، ذهبت انا وابو بکر وعمر ودخلت انا وابو بکر وعمر وخرجت انا وابو بکر وعمر۔ میں ابو بکر اور عمر اکٹھے فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر اکٹھے فلاں جگہ داخل، میں ابو بکر اور عمر اکٹھے فلاں جگہ سے نکلے۔ نہ ابو بکر نے نہ عمر فاروق نے کبھی اپنے آپ کو شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھا، بلکہ شیر خدا تو دور کی بات، کسی عام سے مومن شخص سے بھی اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھا۔ اور عمر فاروق کی عاجزی دیکھو، زمین سے ایک دن کا اٹھایا اور فرمانے لگے، کاش میں دن کا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی اور میں کوئی چیز نہ ہوتا، کاش میں لوگوں کو بول پال گیا ہوتا۔ اللہ، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر فاروق اتنی جلدی کس طرح لوگوں کو بھول سکتے ہیں؟ میں کاش میں لوگوں کو بھول پال گیا ہوتا۔ ظالم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے چاہنے والے تھے، عمر فاروق کے چاہنے والے تھے، عثمان غنی۔ مگر افسوس کی بات ہے آج ہم صحابہ میں تفریق کر رہے ہیں۔ ہم مانتے ہیں وہ اہل بیت ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے، اہل بیت کی اپنی عظمت ہے، لیکن اہل بیت جن کی عظمت کو بیان کریں ان کی تمہارے نزدیک کوئی فضیلت نہیں۔ سن لو،
पूरी उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर इजमा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहला नंबर अबू बकर का, फिर उमर का, फिर उस्मान का, फिर शेर खुदा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और तराजू वाली रिवायत तो बहुत मशहूर है कि पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के मुकाबले में तोला गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पलड़ा बारीक होने की वजह से झुक गया। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लाए गए और उन्हें उम्मत के मुकाबले में तोला गया तो वो भी बारी हो गए। फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लाए गए और उन्हें उम्मत के मुकाबले में तोला गया तो वो बारी हो गए। फिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लाए गए तो उन्हें भी उम्मत के मुकाबले में तोला गया तो वो भी उम्मत के मुकाबले में बारी निकल आए। फिर तराजू उठा लिया गया, यानी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तोलने के बाद तो एक शख्स ने रावी हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, तो फिर हम कहाँ हुए? तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम वहाँ होगे जहाँ तुम अपने आप को रखोगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो पूछा गया था, अय्युन नासी अहब्बु इलैक, अल्लाह के नबी लोगों में से आपको किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। कहा अल्लाह के नबी मर्दों में से किससे मोहब्बत है? क़ाला अबूहा, फरमाया उसके बाबा से। फिर साइल ने सवाल किया, सुम्मा मन, अल्लाह के नबी उनके बाद? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। और यह बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी को सबसे ज्यादा मोहब्बत अबू बकर से थी, फिर उमर से थी। अब अगर ये हदीस हम बयान करें तो हम पर नासबियत का फतवा लग जाता है, लेकिन अबू बकर की वो तौहीन करे तो राफिदियत का फतवा नहीं लग सकता। मैं पहले कह चुका हूँ, फजीलत और बुलंद मुकाम कुर्बानियाँ पेश करने से मिलता है। क्या क्या अजमत बयान करूँ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस पर भी पहले मैं एक दर्स दे चुका हूँ। बेशुमार रवायतें हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इक्तदा करने की उम्मत को तलकीन की। फरमाया मुझे नहीं मालूम कब तक तुम्हारे दरमियान जिंदा रहूं, लेकिन फक्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बाद उनकी इक्तदा करना। व अशारा इला अबी बकर व उमर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया किधर? बकर की तरफ और उमर फारूक रज़ी अल्लाह। लिहाजा अब यहाँ एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। अगर तुम शेर खुदा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल करार दोगे उन राफिजियों के लिए जो शेर खुदा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल समझते हैं, तो फिर उनका सामना होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस से। हमें ऐसे मामले में बहस नहीं करनी चाहिए। वो सब अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे, सब अल्लाह की महबूब हस्तियाँ थी, वो अल्लाह से मोहब्बत करते थे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता था, वो अल्लाह से राजी थे, अल्लाह उनसे राजी था। इसलिए किसी सहाबी की शान में तफरीक मत करना। अबू बकर का अपना मुकाम है, शेर खुदा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना मुकाम है, लेकिन उन दोनों हस्तियों के दरमियान मुकाबला करवाना ये जहालत है। और शेर खुदा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कई दफ़ा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने से अफजल माना है। लिहाजा जब वो उनको अपने से अफजल मानते थे तो ऐसे में हम कौन होते हैं कि उनकी नाफरमानी करते हुए इस मामले में बहस करें? लिहाजा बेहतर ये है कि ऐसे मामले में अपनी ज़ुबानों को बंद किया जाए, वरना ऐसे में बहस करके हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। लिहाजा बेहतर ये है कि अपनी ज़ुबानों को ऐसे मामले में बंद रखा जाए, सुकूत इख्तियार किया जाए, खामोशी इख्तियार की जाए। और खुदारा ऐसी बातें करके उम्मत के जहनों में इश्तियाल अंगेज़ी मत फैलाइए।